میں نے ایک سائنٹیفک ریسرچ دیکھی, پتہ نہیں کس شڈول نے کی تھی, وہ ایک الگ بحث ہے. وہ یہ تھی جی کہ گالیاں نکالنے والے لوگ آنیسٹ ہوتے ہیں اور دل کے اچھے ہوتے ہیں. دو چیزیں اس میں پروو ہوئی تھی, پتہ نہیں کہاں ہوئی تھی وہ سائنٹیفک ریسرچ, لیکن ایسے آرٹیکلز آ گئے کہ گالیاں نکالنے والے دل کے جو اچھے ہوتے ہیں. وہی بات ہے جس کی رائٹنگ گندی ہوتی ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. اصل میں نا اگر اب وہ کہتے ہیں ہپوکریسی, وہ کہتے ہیں یہ ہپوکریسی ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہو رہا ہے باہر کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس ہے کہ مطلب ہپوکریسی کا وہ مطلب ہے, غلط مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو ڈیسیو کریں. یہاں پہ ڈیسیو نہیں ہے یار ایک بندہ, یعنی اگر آپ کو ایک بندے کے بارے میں گندے الفاظ آ رہے ہیں تو کیا آپ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں, اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکتے یار میں کیا کروں میں زبردستی. اس کا مطلب ہے آپ کو کسی بندے کی رسپیکٹ کرنی نہیں. تو ٹھیک ہے اگر آپ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے سامنے آپ کو یہ پرنسپل یاد نہیں آتا, وہاں پہ ذرا کریں نا, تو آپ کو 2 منٹ میں سیدھا کر کے نا پھر آپ کہیں گے کہ یار آئی واز بینگ آنیسٹ. جج کے سامنے ذرا گالی لگائیں کہ ہاں وہاں پہ آپ کو ریسپیکٹڈ آنر یور آنر. نہیں اپنے وائوا میں ذرا ٹیچر کو ذرا سنانا شروع کر دینا تو وہ پھر آپ کو بتائے, وہاں پہ ہپوکریسی کے سارے کلیمز جو ہے نا دور چلے جاتے ہیں آپ کے. ویسے کازز پہ آئیں اگر ہم شارٹلی, آئی تھنک ون آف دا میجر کاز جو میں دیکھتا ہوں میرے دور میں بھی تھا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سارے دوست آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں نا تو اس فلو میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اس فلو میں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں. بعد میں شاید وہ کبھی سوچیں, انہیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر گیا, لیکن ون ریزن از دیٹ کہ جب سارے اکٹھے ہیں مذاق چل رہا ہے. اب جیسے ہمارا اسکول لے لیں, میں 100% یہ گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ اسکول میں بچے پڑھنے نہیں آتے, وہ صرف وہاں پہ دوستیاں کرنے اور وہاں پہ شوگر لگانے آتے ہیں. ایسے یونیورسٹیوں میں بھی ایسے ہر وقت شوگر لگا کے پھر وہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یو نیور ریئلائز کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, موقع کیا ہے, ہر چیز کا مذاق بنا رہے ہیں. مجھے ایک کاز یہ لگتی ہے, اور کازز کیا آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اس طرح کے مذاق کرنے کی؟ میں ڈسکس ہی کرنے جا رہا ہوں کہ وائی پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں. سو ون ریزن یہ تو فلو والی بات مجھے نظر آتی ہے. پریشر بھی ہے نا, ایک سوشل پریشر بھی تو ہے نا بچے کے, دوسروں کو ہنسانے کے لیے, اٹینشن سیکنگ کے بھی ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ بہت کرتے ہیں, جھکتے مارتے ہیں کہ وہ بنے اپنے کلاس کا ستارہ بنے. اور لڑکیاں بھی دیکھیں, اصل میں جو پڑھائی ہے اور جو اچھے کام ہے نا ان کے ذریعے ہیرو بننا بڑا مشکل کام ہے, ٹھیک ہے نا. تو گندے کام پھر اف یو کین ناٹ بی دیئر تو پھر برے کاموں سے بندہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ آسان بھی ہوتے ہیں اور وہ جیسے کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا. تو یہ وہ بڑی بات ہے. تو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے یہ جو ایک ٹرینڈ ہے نا اٹینشن سیکنگ کا, اور خاص طور پہ یہ جو اوور آل ہماری سوشل میڈیا نے ہمیں کہا کہ ٹو بی پاپولر, کیونکہ پاپولیرٹی کے ساتھ نا آپ کو بہت سی چیزیں. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات نا آپ یعنی یو وانٹ ٹو انسٹل اے فیئر ان دی ہارٹس آف ادر پیپل, آپ کی اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے. گیٹ دیم بیفور دے گیٹ بالکل. اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ جیسے بلال نے بھی شروع میں کہا نا کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کور دیم سیلوز اپ, گریڈز اچھے نہیں ہیں, پڑھائی اچھی نہیں ہے. اب اس سے پہلے کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ ہوں, کیونکہ وہ کلاس میں نظر تو آتے ہیں ان کے مارکس کم آ رہے ہیں, فیل ہو رہے ہیں, تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ ایکچولی یو نو کورز اپ آل آف دس. تو اس کے لیے وہ پھر وہ بتائیے. نہیں اور بھی بھائی کچھ کنسرٹ تھا. علی بھائی میرا پوائنٹ دوبارہ شاید آپ لوگ ڈس ایگری کریں, اسی پوائنٹ پہ دوبارہ آئی ووڈ ہائیلی ایمفسائز کہ دوبارہ پیرنٹس اپنے بچوں کو آن کرنا شروع کر دیں. پیرنٹس نہیں آن کر رہے. ہمارے پاس یوتھ کلب میں اتنے کیسز آتے ہیں, ایک فادر میرے پاس آئے کہتے ہیں میں آپ لوگوں سے اپنے بچوں کا پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں, پھر میں کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کو انوالو کروں گا. تو اب میں نے خالی آخری سوال ہوں, پوری ڈسکشن کے بعد 2 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی, لاسٹ میں کویشچن کیا کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ ہی سیڈ نو, میں نے کبھی ٹائم نہیں دیا اپنے بچوں کو. تو جب ہم ان کو آن ہی نہیں کر رہے, ان کو رسپیکٹ ہی نہیں دے رہے, اوبیسلی ایک ایج آتی ہے ٹین ایجر بچہ رسپیکٹ مانگتا ہے. آپ اپنے بچوں کو تم چھوٹے ہو, ٹین ایجر کو آپ یہ ورڈ کہہ دینا کہ تم چھوٹے ہو, پھر وہ آپ کو بڑا بن کے دکھاتا ہے. اب بڑا کیا ہے, وہ موویز میں کیا دیکھ رہے ہیں, جو سگریٹ پی رہا ہے, جس نے چین پہنی ہوئی, بریسلیٹ پہنی ہوئی ہے, جس نے ذرا فنکی اسٹائل بنایا ہوا ہے, وہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اب وہ اسکول جائے گا تو وہ اسی اسٹائل سے جائے گا, اسی اسٹائل سے بات کرے گا, اس طرح گالیاں نکالے گا تاکہ لوگ اس کو پسند کرنے لگ جائیں. تو اگر پیرنٹس اس کو عزت دے رہے ہیں, اس کی فیملی والے اس کو, اسپیشلی سبلنگس میں کیا ہوتا ہے, بڑا جو بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, یا چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو پیرنٹس شوڈ ٹیل دیم کہ دس از دا وے ہاؤ یو اسپینڈ یور لائف ایز کمپیئر ٹو باہر والے اس کو بتا رہے ہوں. جب باہر بتاتے ہیں تو بچہ اس طرح ایکٹ کرتا ہے. اور گھر میں کیونکہ سیف اسپیس نہیں نا, تو پھر آپ کو دیکھیں یو نیڈ اے سیف اسپیس ٹو بی یور سیلف, اور آپ نے جدھر آپ کمفرٹیبلی اپنے فیئرز اور اپنی انزائٹی ایکسپریس کر سکتے ہیں. اور
फीमेल्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन मेल्स पे अगर फोकस करें कि ये गालियाँ वगैरह वाले इशू ज़्यादा इन पे ही आते हैं. मैंने पर्सनली ये नोटिस किया कि बहुत सारे ये लोग ना एज ए डिफेंस मैकेनिज्म भी गालियाँ और ह्यूमर यूज़ कर रहे थे. हाँ मैं तो मतलब माई लाइफ इज़ परफेक्ट और क्या मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है. हालांकि उन पे बुरी से बुरी आफत गुजरी होती है, मतलब एग्जाम्स फेल और अटेंडेंस शॉर्ट, देयर इज़ मेकिंग अ जोक आउट ऑफ इट कि यार मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एस्केपिज्म फ़र्क पड़ा होता है. और ये मैंने कल्चर नोटिस किया था जब मैं यूथ क्लब की साइड पे आया था. तो पहला जो कल्चर शॉक मुझे लगा था वो ये था कि हालांकि माशाल्लाह से एवरीवन वाज 25 एंड अबव, लेकिन जब बैठ के खुल के अपने इश्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, कोई फियर नहीं था कि अगर मैंने अपने इश्यूज़ बताए कि नॉट आई एम अफ्रेड ऑफ दिस थिंग, ये इस चीज़ ने मुझे दुख पहुंचाया और उस दुख का इजहार किया मर्दों के अंदर बैठ के, कोई उनको फियर नहीं था कि जजमेंट होगी या मजाक उड़ाया जाएगा. जबकि जब आप दूसरे सर्कल्स में देखते हैं ना, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में, बड़ा स्टिग्मा इसके साथ अटैच है कि एज अ मेल आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के, जैसा मैं रबी को बताऊंगा ना, रबी भाई यू नो व्हाट, मेरे साथ एक बंदे ने ऐसे किया एंड आई फेल्ट वेरी हर्ट बाय इट. रबी का यार क्या यार तू गे है, मतलब क्या, बस बी अ मैन एंड मूव ऑन विद इट. और मेरे ख्याल से मुगीरा भाई बेहतर बता सकते हैं कि सहाबा में भी मेरे ख्याल से कल्चर नहीं था कि इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम कि आप अपने फियर्स, अपनी एंजाइटीज़ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. और अगर आपका सर्कल इस तरह का है जो कि आपके गम में आपका शरीक नहीं होता, या आपके गम के ऊपर आपको कहता है ये दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी सैड अबाउट, या लाफ्टर एज ए डिफेंस मैकेनिज्म वो आपको सिखा देते हैं कि हंसी मजाक, आपने मतलब एक गहरी बात भी शेयर की, कोई मीनिंगफुल बात जो आपको लगती है, और आगे से मजाक हो रहा है वो ये. तो मेरे ख्याल से ये भी टॉक्सिसिटी की बहुत बड़ी निशानी है कि इफ़ पीपल आर नॉट विलिंग टू own their opinions, share in your happiness and share in your grief. और ऐसे सेफ सर्कल्स हमें प्रमोट करने चाहिए बॉयज़ के अंदर कि आपस में आप लोग एक दूसरे से इश्यूज डिस्कस करें. खासतौर पे ना ब्रदर्स की बात आपको पता है, बॉयज़ के अंदर, ये मेल के अंदर भी काफ़ी होती है, बिकॉज उसको ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है अपनी वीकनेस को एक्सपोज करने के ना बनिस्बत फीमेल्स के अंदर ये तरह चीज़ इतना मसला नहीं होता. लेकिन हमारे लिए ऑनर का मसला चूँकि बहुत ज़्यादा है ना, क्या कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना, ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सी चीज़ें सिर्फ आप इसलिए भी नहीं एक्सपोज कर पाते जिसकी वजह से आपको हेल्प नहीं मिलती. साइंटिफिकली डिप्रेशन औरतों में ज़्यादा होता है, लेकिन सुसाइड मर्द ज़्यादा करते हैं, और सबसे कम हेल्प भी मर्द ही सीख करते हैं. मतलब अगर आप कभी भी नहीं ये सम करेंगे कि एज्यूम करेंगे कि मर्द ये समझे कि मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या मुझे किसी से हेल्प लेनी है, उसके लिए मुझे कॉल करनी है, तो वो नेवर डू दैट. लेकिन वो इनसिक्योरिटी भी है ना, एक बंदा अगर डिप्रेस भी है, उसको परेशानी भी है, उसको ये भी इनसिक्योरिटी, अगर मैं शेयर करूँगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगा, मुझे ये मेरी बात लीक हो जाए. क्योंकि आजकल हमारा मास्टर भी ये है कि हम अपनी नेगेटिव चीज़ अगले एडवांटेज उठाते हैं. किसी से बात पूछ ली और अब उसको शेयर कर दिया हर जगह पे कि यार इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, हर एक को बता दिया, और बस उसका भी डिप्रेशन जमा करते हैं ना, फिर जब उनका जैक लगे वीकनेस बता देते हैं. बहरहाल एक मैं इशू और डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो आपने बात की ना कि फ्रेंड्स ही आपको बुरी आदतें डालते हैं, स्पेशली पोर्नोग्राफी में, अल्लाह माफ़ करे, या भी मतलब ड्रग्स. इन आवर कल्चर वी लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम फ्रेंड्स. ड्रग्स हो गया, ये हो गया, फिर ये कि एक दूसरे के चक्कर चलवाना, और किस हमारे यहाँ बहुत कॉमन था लैंग्वेज, बच्ची देख, मतलब मैं भाभी है तेरी और पता नहीं क्या, मतलब क्या, व्हाट इज़ द वर्ड बच्ची. तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आई हैव टू स्पीक इट आउट. और वो खुश होती हैं लड़कियां आज कि पीपल आर चेकिंग अस आउट. मतलब मैं अपनी बहनों से भी बहुत शिकायत करूँगा कि अगर कोई ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स आपके बारे में इस्तेमाल करता है तो आपको चाहिए कि वहीं पे उसको स्नैप किया जाए. एनीवे